بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اعلیٰ عدلیہ کے جو سابق ججز ہیں جیسے مزار نقوی صاحب ہیں یا اعجاز الحسن صاحب ہیں یا ثاقب نثار ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت اہم فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی ایک مقدمے میں گرفتار ہوگا تو وہ تمام مقدمات میں گرفتار سمجھا جائے گا، اور اس پر جو عدالت نے فیصلہ جاری کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سابق اتحادی شیخ رشید کی، وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف جو توہین عدالت تھی اس میں وہ توہین عدالت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ضلع انتظامیہ نے راولپنڈی کی ضلع انتظامیہ نے 9 مئی کے 12 مقدمات کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی 9 مئی کیسز کی سماعت جیل میں ہوگی۔ تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کو بھی جیل ٹرائل کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ 9 مئی مقدمات کے تمام ملزمان کو 6 فروری سے اڈیالہ جیل آنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ جو ضمانتوں پر ہیں وہ بھی پیشی کے لیے اڈیالہ جیل آئیں گے، اور یہ جو مقدمات ہیں 9 مئی کے 12 مقدمات، ان میں یہ جیل ٹرائل شروع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی 12 کے 12 مقدمات میں عمران خان گرفتار ہیں اور ان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ بھی عدالت میں پینڈنگ ہیں، اور ساتھ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جبکہ 9 مئی کے واقعات میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے فواد چودھری کی درخواست دی، اور فواد چودھری کی درخواست پر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو اشتہاری قرار دینے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ جج محمد نوید اقبال نے فواد چودھری کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ فواد چودھری کے وکیل ظفر اقبال ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ درخواست گزار نے عدالت میں موقف اپنایا کہ فواد چودھری کو پیش نہ ہونے کی بنیاد پر 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن تھانہ کے مقدمہ نمبر 9 دسمبر 2023 کو اور مقدمہ نمبر ایک اور ہے 367/23 میں 12 دسمبر 2023 کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ فواد چودھری 4 نومبر 2023 سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید ہیں اور زیر حراست ملزم کو اشتہاری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ درخواست گزار نے کہا کہ عدالت دونوں مقدمات میں اشتہاری قرار دینے کے حکم کو کالعدم قرار دے، اور عدالت یہ قرار دے کہ فواد چودھری کو تمام مقدمات میں ایک ساتھ گرفتار کیا جائے۔ عدالت نے فواد چودھری پر درج تمام مقدمات میں ایک ساتھ گرفتاری ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے 9 مئی کے جے اے ٹی کے سربراہ کو تمام مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پولیس نے 9 مئی کے بعد مختلف مقدمات درج کیے اور ایک مقدمے سے ضمانت پر دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ تمام کے تمام مقدمات میں ایک ساتھ گرفتاری ڈالی جائے، جس درخواست کو جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں انہوں نے منظور کر لیا، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس طرح کا فیصلہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی آگے مستقبل میں فائدہ دے گا۔ اور عمران خان کی بھی 7 مقدمات ہیں، ابھی تو 2 فروری کو عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوگی، لیکن بعد میں بھی جب یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے تو تمام مقدمات میں ایک مقدمے میں گرفتاری، تمام مقدمات میں گرفتاری۔ ابھی حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اب اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ تمام مقدمات میں گرفتاری ڈالنی ہے۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو الیکشن کے لیے پولنگ ایجنٹ مقرر کرنے کے کاغذات پر دستخط کرنے کی اجازت دے دی۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ انہیں انتخابی مہم کا موقع دیا جائے، انہیں جیل میں موت کی کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے پیغام بھی دیا جو ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان پر 3 کروڑ روپے رشوت دے کے پی ٹی آئی سے ٹکٹ لینے کا بھی الزام لگایا گیا ہے شیخ رشید کی جانب سے۔ عدالت کے دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف صاحب نے سماعت کی۔ توہین عدالت کی درخواست شیخ رشید کے وکیل سردار شہباز نے دائر کر رکھی تھی۔ کیس کے سلسلے میں پولیس نے سابق وزیر کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ سماعت کے دوران اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ ATC عدالت میں پیش ہوئے، جس پر عدالت نے ان کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے، جس پر پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے نام پر شیخ رشید کو پیش کرنے سے نہیں روکا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ جو بھی حکم دیا جائے اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔
شیخ رشید کی جانب سے سردار عبدالرزاق نے عدالت میں پیش ہوئے، جس کے بعد شیخ رشید نے عدالت سے باہر نکل کر اپنے انتخابی حلقے کے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت کی بھی استدعا کی۔ شیخ رشید نے کہا کہ میں 56 سے امیدوار ہوں، مگر جیل سے الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے انتخابی مہم کا موقع دیا جائے۔ وکیل نے کہا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ نے عدالتی حکم کے باوجود بی کلاس اور دیگر سہولیات نہیں دیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ آئی جی جیل خانہ جات کی منظوری آ گئی ہے، انہیں آج ہی بی کلاس اور دیگر سہولیات دیں گے، جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا مجھے جیل میں موت کی کوٹری میں رکھا ہوا ہے جہاں سورج بھی نظر نہیں آتا، مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جس پر عدالت نے کہا کہ حوالاتی اور قیدی کو آپس میں ملنے دیا جائے، تنہائی میں تو قید نہیں ہوتی، اور ان کو وہ ابھی حوالاتی ہیں اور ان کو باقی حوالاتیوں سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ عدالت نے شیخ رشید کو الیکشن کے لیے پولنگ ایجنٹ مقرر کرنے کے کاغذات پر دستخط کی اجازت دے دی، جس کے بعد سابق وزیر داخلہ نے پولنگ ایجنٹس کی نامزدگی کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ سماعت آئندہ ماہ 6 فروری تک ملتوی کر دی گئی اور عدالت نے ان کی جو بھی گزارشات تھیں وہ عدالت نے منظور کر لیں، اور عدالت نے ان کی درخواستیں منظور کیں اور ان کو اب بی کیٹیگری بھی مل جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی دوران عدت شادی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ یہ اس پورے کے پورے کیس کو کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواست تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان اور بشرا بیگم نے کیس خارج کرنے کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ کمپلینٹ دائر کرنے والے خاور مانیکا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے عدالت میں موجود تھے۔ سماعت شروع ہوتے ہی عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست گزار اور گواہوں کے بیانات پڑھے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس صرف درخواست گزاروں کی تذلیل کرنے کے لیے دائر کیا گیا، سیاسی مقاصد کے لیے اسکینڈلائز کرنے کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس معاملے پر پہلی کمپلینٹ کب دائر کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کمپلینٹ نکاح کے 5 سال اور 11 ماہ بعد نومبر 2023 میں دائر کی گئی۔ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ اگر پہلا نکاح درست تھا تو پھر دوسرا نکاح کیوں کیا گیا۔ گواہوں نے ٹرائل کورٹ میں بیان دیا کہ دوسرے گواہ میں بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ اگر کل ٹرائل چلنا ہے تو پھر یہ ثابت کیسے ہوگا، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ 39 دن ہے یا 90 دن ہے۔ وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ یہ شوہر اور پروسیکیوشن ثابت کریں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کون ہے شوہر، پہلے یا بعد والے۔ وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ جس کے ساتھ 28 سال وہ رہیں وہی بتائیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ فرض کریں کہ آپ نے ثابت کر دیا، پھر اس میں جرم کیا ہوگا۔ رضوان عباسی نے کہا کہ اگر نکاح بے قاعدہ قرار پائے گا تو وہ خلاف قانون ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اپریل 2017 میں خاور مانیکا نے زبانی طلاق دی۔ خاور مانیکا کے پاس اگست کے شمالی علاقوں کے ٹور کی تصاویر موجود ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد عدت نکاح کا کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب ان 2 درخواستوں پر عدالت جو بھی فیصلہ دیتی ہے، اور یہ چونکہ سنگل بینچ ہے، اس فیصلے کے خلاف اسٹے آرڈر پہلے ہی دیا ہوا ہے، تو اس فیصلے کے خلاف آگے انٹرا کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے سابق ججز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی، یہ 2 رکنی بینچ تھا جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کا، جنہوں نے 2023 میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ اس پر پھر اس فیصلے کو آئے ہوئے کئی ماہ گزر گئے، اور کئی ماہ کے ڈیلے کے بعد وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی۔ وفاقی حکومت نیچے مین کیس میں فری کی نہیں تھی، اس نے اپیل دائر کی، بجائے اس کے کہ وہ پارٹی بننے کی خواہش کا اظہار کرتے انہوں نے ڈائریکٹ اپیل دائر کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیے کہ کیا اپیل وزارت قانون کی جانب سے دائر کی گئی ہے، کیا اجازت لی گئی ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سیکرٹری قانون کا بیان حلفی لگایا گیا ہے۔ اس کیس کے فیصلے کے وقت وفاقی حکومت کو 27A کا نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اٹارنی جنرل کو 27A کا نوٹس جاری کرنا لازم تھا۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر آپ فریق نہیں تھے تو پہلے فریق بننے کی آپ کو اجازت لینا ہوگی، اگر آپ فریق تھے تو پھر آپ 27A کے نوٹس کا مسئلہ اپیل میں اٹھا سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اس فیصلے سے کیسے متاثر ہو رہی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے دریافت کیا کہ کیا حکومت کا مسئلہ پینشن کی ادائیگی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پینشن کی ادائیگی تو چھوٹا مسئلہ ہے، ہم تو بڑے مسئلے کے لیے آئے ہیں۔ جسٹس جمال نے مزید کہا کہ آئین واضح ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، اگر شکایت درست نکلے تو جج کو عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے، لیکن ریٹائرڈ یا مستعفی جج کو عہدے سے
کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جو شخص جج ہی نہیں رہا اس کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی بے سود ہوگی۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کو جاری نوٹسز اپیل کے قابل سماعت ہونے سے مشروط قرار دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ابھی ان کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے وہ بھی عدالت نے مشروط رکھا اور عدالت کی جانب سے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ مظاہر نقوی صاحب کی بھی تیسرے ہفتے میں، فروری کے تیسرے ہفتے میں سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے اور تیسرے ہفتے تک فروری کے ملتوی کی تھی، اور باقی اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، ثاقب نثار اور عمرتا بندیال کے خلاف بھی مختلف کمپلینٹس تھیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔